بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه غرور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا، إننا في بحر من مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يضانوه في علم ولا كرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے. وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے. اس نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے. بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت ان کے درود بھیج رہے ہیں. حضور کی آل پر، حضور کے اصحاب پر، آپ کے اجداد پر، آپ کی ازواج پر، آپ کی امت کے تمام اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے. دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی سنگت نصیب فرمائے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک پہ جس ٹاپک پہ بات چل رہی تھی نسبت اور قسمت کے حوالے سے، اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. ایک حدیث پاک سے گفتگو شروع کرنا چاہا. بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نسبت اچھی ہو تو قسمت بھی اچھی ہو جاتی ہے، اور سنگت کی جو رنگت ہے وہ بندے کا مقدر سنوار دیتی ہے. نسبت اعلیٰ چیز کے ساتھ ہو تو قسمت بھی اعلیٰ بن جاتی ہے، اور نسبت اگر کسی ادنا چیز کے ساتھ ہو پھر قسمت کا کھیل بھی عجیب سا کھیل دکھاتا ہے. اس بات کو اگر ذہن میں رکھیں گے اور پچھلی گفتگو آپ کے ذہنوں میں ہوگی تو چند ایک گزارشات اس ٹاپک پہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. اللہ کریم جل جلالہ نے یہ اصول بنایا ہے. اللہ کریم نے انسان کو، مسلمان کو بخشنا یہ اس کی رضا بھی ہے اور اس کی عادت بھی ہے. کہ انسان
خطا کا پتلا ہے، قدم قدم پہ خطائیں کر جاتا ہے۔ اللہ کریم نے اس کی بخشش کے لیے پھر جو سامان کر رکھے ہیں، ان سامان بخشش میں سے ایک سامان یہ بھی ہے کہ بندہ کسی نیک صالح برگزیدہ بندے کی مجلس میں جا کے بیٹھے، کسی ایسی ہستی کی صحبت میں جا کے بیٹھے کہ جس کے صبح و شام اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزرتے ہوں، چونکہ جو اس دنیا میں رہ کے اپنے صبح و شام اللہ اور اس کے محبوب کی یاد میں گزارتا ہے تو اس پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو پھر جو رحمتیں کسی نیک کو ملتی ہیں، نیک کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے وہ رحمتیں اللہ گنہگار کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک سے گفتگو آگے لے کے چل رہا ہوں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ سرور کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پہ اللہ کے کچھ بندے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ جگہ، وہ مجلس اور وہ ذاکرین اتنے صاحب برکت ہوتے ہیں کہ اللہ کے نوری فرشتے آسمان سے زمین پہ آتے ہیں اور اس محفل جو ذکر والی محفل ہے، اس محفل کو اپنی نوری چادروں کا سایہ اس کے اوپر کر کے اللہ کی خاص رحمتیں پھر ان لوگوں پہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، بخاری مسلم کا حوالہ ہے۔ حدیث یہاں پہ ختم نہیں ہوتی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اللہ والے بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کریم یہ کرم فرماتا ہے کہ خالق کائنات ان ذاکرین کے اوپر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ کے نوری فرشتے آسمان سے زمین پہ آ کے اس مجلس کے اوپر اپنی چادروں کا سایہ کرتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس محفل میں جو ذاکرین کی مجلس ہے، اس محفل میں آگے جو بھی بیٹھے گا وہ بخشا جائے گا۔ پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی، جب یہ ذاکرین اپنی مجلس کو اختتام دیتے ہیں، مجلس ختم ہوتی ہے، یہ فرشتے واپس اپنی دنیا میں جاتے ہیں، اللہ کریم عالم الغیب ہے، وہ غیب کو جانتا ہے، اس کے باوجود وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، اے میری نوری مخلوق بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار ہم زمین پہ فلاں جگہ پہ گئے تھے، وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے اور تیرے ذکر میں مصروف تھے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ وہ مجھ سے کس چیز کی توقع رکھتے ہیں، مجھ سے وہ کس چیز کی طلب کرتے ہیں، مجھ سے وہ کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں بارے الہ وہ تیرا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے اور کیا چاہتے ہیں؟ مالک وہ تجھ سے تیری جنت کو طلب کرتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے چاہیے بتاؤ وہ دوزخ سے ڈرتے ہیں؟ مالک ڈرتے ہیں۔ جنت کی چاہت دل میں رکھتے ہیں؟ اللہ رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے چاہیے بتاؤ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار انہوں نے جنت کو تو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اچھا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں،
اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو وہ تیرا ذکر اور زیادہ کرتے، اور لگن کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، چاہت کے ساتھ وہ تجھے رب رب کہہ کے پکارتے۔ اللہ کریم فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وہ جتنے بھی مجلس والے ذاکرین بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے تھے، فرشتوں تمہیں گواہ بنا کے اعلان کرتا ہوں میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہیں رکھا، سب کے گناہوں کو معاف فرما کے اپنی جنت کا حقدار بنا دیا۔ حدیث پاک یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اللہ وہ بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیری جنت کی چاہت دل میں رکھتے ہیں، تو پروردگار وہ تو بخشے گئے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے، فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ ہمارا سوال یہ ہے اسی ذکر کی مجلس میں سارے کے سارے اس ارادے سے نہیں آئے تھے کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ نہیں آیا تھا کہ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، بلکہ وہ گزر رہا تھا، اپنے کسی کام کو جا رہا تھا، اس کے کانوں میں آواز پڑی کہ یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اس نے کچھ دیر کے لیے اپنا کام روکا اور وہ بھی ان ذاکرین کے ساتھ اس مجلس میں جا کے بیٹھ گیا، اس نے بھی اللہ اللہ شروع کر دی۔ پروردگار بتا اس بندے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ چلے جو ذکر کی نیت لے کے آئے تھے وہ تو بخشے گئے، جو صبح سے شام تک یا مجلس سجا کے بیٹھے تھے وہ تو بخشے گئے، وہ جو اپنے ارادے سے نہیں آیا، کسی کام کو جا رہا تھا، کام روکا، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اپنے کام کو تھوڑی دیر کے لیے توقف دے کے وہ بھی ان کے ساتھ آ کے بیٹھا اور اس نے بھی اللہ اللہ شروع کر دی۔ اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ ہے نسبت، قسمت بدلتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں بے شک وہ اپنے ارادے سے نہیں آیا، گھر سے یہ نیت کر کے نہیں آیا، لیکن جن کے پاس جا کے وہ بیٹھا ہے وہ سارے کے سارے بخشے ہوئے ہیں، ان کے اوپر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اب کریم رب کی رحمت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ کوئی بخشے ہوئے لوگوں کے پاس آ کے بیٹھے اور وہ بخشا نہ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ایسا مقام عطا کیا ہے، نسبت نے قسمت کو ایسا پھیرا ہے کہ اس پاک نسبت کی وجہ سے وہ جو بغیر ارادے کے ان کے پاس آ کے بیٹھنے والا تھا، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ پہلے میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرمایا ہے اور اپنی جنت کا حقدار اس بندے کو بھی بنا دیا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ نسبت کسی نیک ہستی کی ملی تو اس نے قسمت کو بدلا، اور قسمت کو یوں بدلا کہ گناہگار تھا، کسی نیک کے پاس آ کے بیٹھا تو اب گناہگار نہیں رہا۔ گناہگار آیا تو تھا گناہگاری کی حالت میں، آیا تو تھا کسی اور حالت میں، لیکن جب کسی نیک کے پاس جا کے بیٹھا، بخاری اور مسلم کا حوالہ دے رہا ہوں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا وہ مجلس اتنی پاکیزہ ہے کہ اس گناہگار کی نسبت اس مجلس کے ساتھ ہوئی ہے۔ اب تیرے رب کی رحمت اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتی کہ جب اس نے ان کو بخش دیا ہے تو جو ان کے پاس آ کے بیٹھے گا اللہ اسے محروم نہیں رکھے گا، اس کے گناہوں کو بھی میرا مالک معافی عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن کریم برہان رشید کی سورہ آل عمران 3 پارہ میرے سامنے ہے، اسی بات کو ذہن میں رکھیے گا، نسبت اور قسمت کو۔ میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ،
کسی کپڑے کے ساتھ ہو جائے نا کسی اعلیٰ شخصیت کی، میں لفظوں کا ذمہ دار بھی ہوں اور قرآن سے حوالہ دینے کے لیے تیار بھی ہوں، کسی اعلیٰ شخصیت کی نسبت کسی کپڑے کے ساتھ ہو جائے تو قرآن یہ کہتا ہے وہ کپڑا بھی برکت والا بن جاتا ہے۔ یہ بات سبحان اللہ کیا بات ہے؟ ویسے میں واقعہ عرض نہیں کروں گا، وہ والا صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کسی نیک بندے کی نسبت کوئی کپڑا اگر کسی نیک بندے نے استعمال کیا ہو، قرآن کی سورہ یوسف کا حوالہ دے دیتا ہوں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وہ قمیض بھی برکت والا بن جاتا ہے۔ اللہ کتنی برکت والا ہوتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے اگر اتنی برکت والا ہوتا ہے، اگر وہ کسی نابینا کی آنکھوں پہ رکھو گے اللہ آنکھوں کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے اشارہ کیا ہے، دوسرا اشارہ کر رہا ہوں، کسی اعلیٰ ہستی کے ساتھ کتے کی نسبت ہو جائے، قرآن یہ کہتا ہے وہ کتا بھی اتنا اعلیٰ ہو جاتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کتے کو بھی اپنی جنت عطا فرما دے گا۔ سورہ کہف پڑھ کے دیکھیے، میں صرف حوالہ عرض کر رہا ہوں، اشارہ تھا، لیکن جو بات میں یہاں پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں خاص کر کے، جس جگہ پہ کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی، نبی کی بات نہیں کر رہا، ولی کی بات ہو رہی ہے، نبی کا تو وجود ہے ہی برکت والا، اللہ کا ولی یا اللہ کی ولیہ کسی جگہ پہ ڈیرا لگائے، قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ جگہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے، وہ جگہ اتنی برکت والی بن جاتی ہے کہ اگر کوئی اس جگہ پہ، قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی اس جگہ پہ کھڑے ہو کے بے اولاد بندہ اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کرے، وہ ولیہ کی جگہ اتنی برکت والی بن جاتی ہے، اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ آل عمران تیسرا پارہ، حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، ان کے والد کا نام ہے عمران، والدہ کا نام ہے حنا، بے اولاد ہے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ حضرت سیدہ مریم کی والدہ نے اللہ کے حضور یہ دعا کی اور منت مانی، پروردگار اگر اولاد عطا کرے تو میرے پیٹ میں جو بچی بچہ آئے گا، اگر بچہ پیدا ہوگا، میں اسے تیرے پاک اور مقدس گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ حضرت بی بی مریم کی والدہ نے دعا کی، وقت آیا، حضرت سیدہ مریم دنیا میں تشریف لائیں۔ اب منت تو یہ تھی کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو اسے خدا کے گھر کے لیے چھوڑا جائے گا، اب یہ تو بیٹی ہے، حلیمہ کی بنیاد سے صدا آتی ہے، حضرت سیدہ مریم کی والدہ جناب حنا، غیب سے آواز آئی، بی بی تو نے منت مانی تھی بیٹا پیدا ہوگا، اسے تیرے گھر کے لیے وقف کروں گی، اب یہ بیٹا تو نہیں یہ بیٹی ہے، اللہ کیا کروں؟ فرمایا اس بیٹی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر، ہم اس بیٹی کو وہ مقام عطا کریں گے جو کسی بیٹے کو بھی نہیں ملا ہوگا۔ اللہ کیا مقام ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اے حنا تمہیں پریشان نہیں ہونا، اس کائنات کے اوپر، اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین کے اوپر صرف ایک ذات بی بی مریم کی ہوگی جسے باپ کے بغیر اللہ عیسیٰ نبی جیسا بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت مریم دنیا میں تشریف لائیں، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وعدے کے مطابق انہیں وقف کیا گیا۔ مسجد اقصی کے باہر ایک حجرہ تھا مقدس، جس حجرے میں حضرت سیدہ مریم کو چھوڑا گیا، اور اس حجرے کی چابی اللہ کے ایک نبی کے پاس ہے جن کا نام ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ اب بات قابل غور ہے، جو میں بات عرض کی تھی کہ جس جگہ پہ کسی اللہ کے نیک بندے نے یا نیک بندیاں نے ڈیرا لگایا ہو وہ جگہ برکت والی بنتی ہے، اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ آل عمران پڑھ رہا ہوں،
120 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں عطا کی. آزمائش ہے. اللہ عطا کرے تو وہ بھی آزمائش ہے. اگر وہ اپنی حکمتوں کے تحت عطا نہ کرے تو یہ بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے. بندے کو بے صبرا نہیں ہونا چاہیے, اللہ کے حضور دعائیں کرنی چاہیے. حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں جناب حضرت مریم کے خالو لگتے ہیں. اب حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمہ آئی. حضرت زکریا علیہ السلام صبح شام جناب بی بی مریم کا خیال کرتے ہیں, صبح شام دیکھ بھال کرتے ہیں. سیدہ مریم ساری رات قیام کرتی ہے, سجدہ کرتی ہے اور پورا دن روزہ رکھتی ہے. اس ایک کمرے میں حضرت سیدہ مریم کو رکھا گیا, حجرے سے باہر نہیں آئی. زندگی وہاں پہ گزر رہی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں خدمت کے لیے, پھر واپس چلے جاتے ہیں. جناب زکریا علیہ السلام شہر سے باہر جانے لگے, کمرے کو تالا لگایا, چابی ان کے پاس ہے. جناب زکریا علیہ السلام تشریف لے کے چلے گئے. سورہ آل عمران کا یہ واقعہ اللہ کی شان بے نیازی کو ظاہر کرتا ہے. 120 سال کی عمر ہے جناب حضرت زکریا علیہ السلام کی. اللہ نے اولاد عطا نہیں کی. حضرت سیدہ مریم کی کفالت کر رہے ہیں. جناب زکریا علیہ السلام اپنے کام سے تشریف لے کے جانے لگے. کمرے کو لاک لگایا, تشریف لے گئے. کچھ دنوں کے بعد جب واپس آئے, کمرہ بند ہے, باہر سے کوئی اندر جا نہیں سکتا, اندر سے کوئی باہر آ نہیں سکتا. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام اس کمرے میں داخل ہوئے, دروازہ کھولا تو حضرت زکریا علیہ السلام کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا. حضرت زکریا علیہ السلام جب اندر داخل ہوئے, دیکھا جناب حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہیں, جن کا سیزن بھی نہیں, جن کا موسم بھی نہیں, جو اس سیزن کے اندر موجود بھی نہیں دنیا میں. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام پریشان ہوئے, فرمانے لگے قال یا مریم انا لکی ھذا. مریم یہ بتا یہ پھل کہاں سے آئے؟ حضرت سیدہ مریم نے جو جواب دیا قرآن کے لفظوں میں نوٹ کیجئے گا, یا مریم انا لکی ھذا, مریم بتا یہ کہاں سے آئے؟ حضرت سیدہ مریم نے سر کو جھکا کے کہا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بابا کیا بتاؤں یہ کہاں سے آئے؟ یہ میری محنت نہیں بلکہ اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں. اور اللہ کی شان یہ ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے. اب یہ ساری بات آپ کے ذہن میں آ گئی. بے موسم پھل پڑے ہیں جناب بی بی مریم کے پاس. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام جب یہ سارا منظر دیکھا, 120 سال کی عمر ہے, صاحب اولاد نہیں, اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی. اب حضرت زکریا علیہ السلام اس جگہ پہ کھڑے ہوئے جس جگہ پہ حضرت سیدہ مریم تشریف فرما ہے, اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں, هنالک دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ. اللہ اگر اس بند حجرے میں تو بی بی مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو پھر میں تیرا نبی ہوں, 120 سال کی عمر میں تو مجھے پاک اور اچھا بیٹا بھی عطا فرما سکتا ہے. مشکل بات کو آسان کر کے آپ کے دلوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے دعا کی. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, بی بی مریم اللہ کی ولیہ ہیں, نبی ولی کی جگہ پہ کھڑے ہو کے دعا کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے نبی کا عمل امت کے لیے سنت بنتا ہے تاکہ قیامت تک کلمہ پڑھنے والوں کو پتا چلے جس جگہ پہ اللہ کے ولی نے یا اللہ کی ولیہ نے ڈیرا لگایا ہو اس جگہ پہ کھڑے ہو کے پتر کے لیے دعا مانگنا یہ کوئی سنیوں نے نیا طریقہ ایجاد نہیں کیا. یہ کام حضرت زکریا نبی نے بھی کیا ہے. جس جگہ پہ اللہ کا کوئی
جہاں پہ لیٹی ہیں، جہاں پہ آرام کر رہی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کی ہے. اچھا دعا کی ہے تو قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ وقت نہیں لگا. 120 سال کی عمر ہے بابا جی کی. 120 برس کی عمر میں عرض کرتے ہیں اللہ اگر بے موسم پھل اس بند حجرے میں آ سکتے ہیں تو پھر تو مجھے اولاد بھی تو عطا کر سکتا ہے. حریم کبریا سے صدا آتی ہے فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اے زکریا ابھی پیچھے نہیں ہٹنا، اسی جگہ پہ کھڑے رہو. فرشتوں جلدی جاؤ میرے نبی کو خوشخبری سنا کے آؤ. اللہ نے آپ کی دعا کو اتنی جلدی قبول کیا ہے کہ اللہ آپ کو حضرت یحییٰ نبی جیسا بیٹا عطا فرمانے والا ہے. یہ ساری بات عرض کر کے آخری جملہ یہ بولوں گا اور یہ بات ذہن میں رکھیں. داتا علی حجویری کے مزار پہ جا کے ہم داتا سے بیٹا نہیں مانگتے. غوث جلی کا نام لے کے ہم غوث اعظم سے پتر نہیں مانگتے. کھڑی شیو حاضری دینے کے لیے ضرور جاتے ہیں لیکن بابے کھڑی والے سے ہم کچھ نہیں مانگتے. ہم وہاں پہ جا کے مانگتے اللہ سے ہی ہیں اور ہم وہاں پہ جا کے عرض کرتے ہیں اللہ یہ بندہ تیرا نیک ہے اور یہ جگہ برکت والی ہے. اور یہ جگہ برکت والی میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اگر تم نے اللہ کی رحمتوں کو قریب ہو کے دیکھنا ہے پھر کسی اللہ والے کے پاس. اب پتہ سمجھ آ گئی بات کی. 2026 کا عرس ابھی 2 دن پہلے ختم ہوا ہے لاہور داتا صاحب کا. ایکسپریس نیوز کے مطابق اس برس 19 لاکھ زائرین نے حضرت داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دی ہے. 19 لاکھ بندے نے، یہ میڈیا رپورٹ ہے. 19 لاکھ بندہ اس سال حاضری دے کے آیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ ساری بات ذہن میں رکھ کے اب کسی یوٹیوبر کے اوپر بندہ بات کرے، یوٹیوبر بندہ ہو کہ ان کے پاس نہ جایا کرو. جتنا بھی تم نے شور مچانا تھا مچا لیا ہے. جن کو اللہ نے یہ رستہ دکھایا ہے وہ آج بھی اللہ والوں کے پاس جا کے حاضری بھی دے کے آتے ہیں، سلام محبت بھی پیش کرنے جاتے ہیں اور عقیدہ اور نظریہ کیا لے کے جاتے ہیں؟ دیتا اللہ ہے. ہم وہاں پہ جا کے صرف اتنی بات کرتے ہیں اللہ یہ بندہ تیرے قریب ہے، یہ بندہ شان والا ہے، تیری رحمتیں ہر وقت یہاں پہ نازل ہوتی رہتی ہیں. جس طرح تو نے اس بندے کو شان عطا کی ہے اللہ اس کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرما، اس کی رحمتیں ہمیں بھی عطا فرما. پھر اللہ یہ شان عطا فرماتا ہے اپنے اس نیک بندے کی برکت سے. اللہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.